نہ تو چودھری کوئی آ سکا تو نہ نورین کسی جگہ جا سکی. تو انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے, ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. اچھا, ان کے پاس بم پروف گاڑی نہیں تھی کہتے ہیں, اس سے گاڑی بننے گئی, بننے ہی گئی تھی سمجھو. السلام علیکم. جی ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں زویب چیجا. آج ہم بات کریں گے ایک بہادر اور ایک جاباز پولیس افسر کی, جن کی اہلیہ نورین چودھری اسلم میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ٹھاک. ویسے تو بہت لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے نجی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا. مثال کے طور پہ وہ کہاں پیدا ہوئے, اور ان کو کچھ دوست خاص لقب دے کے بلاتے تھے پیار سے, لالا کہتے تھے, کچھ لالا بھی کہتے تھے, کچھ اور بھی کوئی میرا خیال ہے زیادہ لالا ہی تھا, زیادہ لالا کہتے تھے. اچھا, تھے کہاں کے, کہاں رہتے تھے, کہاں سے ان کی زندگی شروع, پیدا کہاں ہوئے, کتنے بھائی تھے, بہن تھی؟ ہاں, یہ ضلع مانسیرا سے آگے ڈوڈیال گاؤں ہے. چودھری اسلم وہاں پیدا ہوئے تھے. 2 بھائی تھے, ایک ان کی ابھی کچھ دن ہوئے ہیں برین ایمریج سے ڈیتھ ہوئی. بہن ان کی سمجھیں کہ 23 میں ڈیتھ کر گئی تھی. پھر والدہ بھی گئی, اور سسر ماموں تھے میرے سکے, تو ان کی بھی ڈیتھ. اسلم کی شہادت کو برداشت نہیں کر سکے. اچھا, ویسے یہ مانسیرا کے تھے, جی. پھر کراچی کب آئی یہ؟ کراچی تو بہت پہلے, کوئی 5 کلاس میں تھا, 5ویں جماعت میں تھے, تو وہاں یہاں پہ آ کر برج بس گئے جی. ان کے والد یہاں پہ لائر تھے, تو مطلب پھر فیملی ساری یہاں شفٹ ہو گئی تھی. اچھا, ویسے جو چودھری اسلم کا گھرانہ تھا وہ وکالت سے وابستہ تھا. ان کا گھرانہ ہائی کوالیفائڈ ہے تمام, کوئی پروفیسر, کوئی وائس چانسلر رہے, کوئی ڈاکٹرز ہیں مطلب. تو میرے جو سسر ماموں تھے وہ لائر تھے. اچھا, ویسے جو گھرانہ تھا وہ وکالت سے وابستہ تھا, پھر یہ پولیس انہوں نے جوائن کر لی؟ نہیں, یہ پولیس تو ان کے ہمارے ایک رشتہ داری برادری میں تھے. میرے دوسرے ماموں کے سالے تھے, وہ DIG عرفان کراچی میں. تو اسلم تھے تقریباً ڈاکٹر بننے جا رہے تھے. تو انہوں نے جب ان سے کہیں ملاقات کی تو انہوں نے کہا میرے سسر کو کہ اس کو تو پولیس میں لاؤ, بڑا کامیاب آفیسر بنے گا یہ, اس کے اندر ڈاکٹر کی گٹس نہیں نظر آ رہی, آپ اس کو پولیس میں. تو اس طرح یہ پولیس میں آ گئے. اچھا, کسی کے لیے وہ لالا تھے, کسی کے لیے بلو بھی تھے, آپ کے لیے کیا تھے وہ؟ میرے لیے ایک فقیر انسان, کہ میں نے کئی پروگراموں میں کہا ہے, دنیا کے لیے جو تھا لوگوں کے لیے, مگر جب دنیا سے نارملی ملا تو ان لوگوں کو بھی پتہ ہے چودھری اسلم کی حقیقت کیا ہے. صرف دہشت گردوں کے لیے دہشت کی علامت ہے, باقی تو ڈاؤن ٹو ارتھ, اتنا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکیں گے. تو وہ آپ کو پیار سے کیا کہہ کے بلاتے تھے, آپ انہیں پیار سے کیا کہہ کے بلاتے تھے؟ میں تو ان کا شروع سے ہی دراصل فیملی ایک تھی, تو اسلم کو گھر میں گڈو کہتے تھے. گڈو کہتے تھے, اور مجھے میرے سسر نوری بولتے تھے, نورین کی وجہ سے. اچھا, تو کراچی وہ آ گئے, اس کے بعد پھر انہوں نے پولیس جوائن کر لی. تو شادی ان کی اس جو ہوئی ہے آپ کے ساتھ, وہ اس سے پہلے ہوئی ہے یا سروس کے بعد ہوئی؟ سروس کے 9 سال بعد. سروس کے 9 سال بعد چودھری صاحب کی آپ سے شادی ہوئی؟ جی جی. تو اس سے پہلے رشتہ داری تھی, برل شادی تو ان کی طرف سے تھا, چوائس تھی, میری طرف سے نہیں تھی. خیر, میری مطلب فیملی کی طرف سے. یہ سوال بڑا اٹھایا نا, تو میں نے سچ بولا کہ میں پولیس والوں کو پسند نہیں کرتی. تو چودھری صاحب جو تھے انہیں آپ پسند آئی تھی یا آپ نے انہیں پسند کیا تھا؟ نہیں, میں نے نہیں کیا, اس نے کیا تھا, اور اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اب مجھے ان سے شادی کرنی ہے. پھر میری ماں بھی ایگری تھیں, برل میں نہیں تھی. کوئی 6 منتھ جنگ جاری رہی, نہ کرتے کرتے. تو یہ ملاقات کی پہل کہاں ہوئی, کہاں آپ کی پہلے ان سے ملاقات؟ فیملی تھی نا, ایک ہی آنا جانا تو تھا. میرا بڑا کم ہوتا تھا, میں بزی ہوتی تھی. تو میں ایک شادی سے رات لوٹی, تو ان کے گھر اپنی سسٹر کو پک کرنے کی, اس دن انہوں نے ڈائریکٹلی کہیں گھر پہ موجود تھے, دیکھا, بولا بس یہاں پہ بات ختم ہے. اس ماں سے پوچھا یہ کون ہے, گھر نورین ہے.
बोला आप मुझे इसी से शादी करनी। यानी चौधरी असलम ने آپ سے پسند کی شادی کی جی انہوں نے اور آپ کی طرف سے ان کی ارینج میرج تھی؟ میری طرف سے ارینج ہے۔ ارینج میرج تھی تو مطلب کیا مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ شادی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ پسند ہوتی ہے تو ان کی پسند ہوتی ہے، ایک پولیس والے کی پسند ہوتی ہے، تو مطلب کیا ایک عام آدمی میں اور پولیس والے ان کا وقت ہوتا تھا اتنا آپ کو دینے کے لیے؟ نہیں، زندگی میں انتظار، وقت سارا سب سے زیادہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ملا اور آپریشن کو ملا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں فرسٹ وائس جو ہے اس کی وہ ڈپارٹمنٹ ہے، سیکنڈ میں ہوں۔ لوگوں نے بڑی باتیں بھی کی شروعات ہاں میں، قیاسرائیاں بہت تھی کہ ان کی 2 شادیاں یا 4 شادیاں، یہ ہے کیا؟ ذرا اس کے بارے میں تو بتائیں، چودھری صاحب کی شادی کتنی ہے؟ اگر آج 11.5 سال چودھری صاحب کو یہاں دنیا سے ہو گئے ہوئے، شادیاں ہوتی تو ابھی تک میدان میں نہ آتی، ڈپارٹمنٹ میں تو آتی نا۔ بالکل 50% تو حقدار ہوتی ہیں، بیویاں آتی ہیں کہ جی ہمیں آدھی سیلری دیں، ہمارا ایسا کچھ نہیں ہے۔ چودھری زندگی میں کبھی دوسری شادی کر ہی نہیں سکتے، تو چودھری صاحب نے اتنا آپ سے ایک یقین ہی ہے۔ شادی کی ہے؟ جی ایک ہی شادی۔ اچھا وہ چودھری تھے یا نہیں تھے؟ وہ یوسف چودھری زئی اسلم چودھری تھے یا نہیں تھے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ چودھری نہیں تھے نہیں تھے، لیکن ان کو ایک لقب دے دیا تھا چودھری کا، یہ کیا وجہ تھی؟ یہ دراصل ان کی ڈیل ڈال، ان کا ڈریس پہننے کا انداز، اوپر سے چلنے کا انداز، ایسے جو جب گل بہار بن کر آئے اس وقت ان کو چودھری بولنا شروع کر دیا، تو وہاں سے وہ اپنی پہچان، کبھی محمد اسلم خان بھی گئے تو لوگ نہیں پہچانے جب چودھری بولتا تھا بھی، تو جب کہ ہیں یوسف زئی پٹھان تو چودھری۔ کبھی ایسا ہوا کہ مطلب جب آپ کی ان کے ساتھ بات چیت طے ہو گئی تو ہوتا ہے نا پولیس والوں میں ایک روپ اور دبدبا ہوتا ہے کہ مطلب کوئی بات نہ آپ مانتی ہوں تو وہ مطلب آپ کو تھوڑا سا دباؤ میں لے کے اور تھوڑا سا ڈرا کے بھی، تھوڑا سا پیار سے بھی، کیونکہ وہ ایک ہیبٹ ہوتی ہے نا ان کی روزانہ کی، تو آپ کے ساتھ کیسا ان کا رویہ تھا؟ شروعات تو تھوڑی سی وہ پٹھان دماغ کا مرد تھا، کافی ہرڈلس تھی میری لائف میں، سمجھنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا۔ پھر زندگی میں ہی اس پیشے کے اندر، اس پروفیشن میں اس کی اتنی چیزیں آئیں کہ قربانیاں میں نے دیں سر عام کھڑی۔ اس کے بعد گھر میں عورت ہی ہوتی ہے، ہوم منسٹری عورت کی چلتی ہے، تو چودھری اسلم میں ایسی کوئی کوالٹیز ہی نہیں تھیں گھرداری کے اندر، اس کو کوئی شعور نہیں تھا، صرف اس کو یہ پتہ ہے میں نے جاب کیسے کرنا، گھر فیملیاں سارا کچھ میرے اوپر تھا، ذمہ داریوں کو میں نے بہت زیادہ نبھایا۔ پھر آج اگر آج میں اس مقام پہ ہوں عزت کے، تو یہ میری ساس کی دعا ہے مجھے، کیونکہ نیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں ساری چیزیں چلتی ہیں، ہر طرح کی دنیا ہے، سب سے بڑا ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ایک بیوہ عورت کے حساب سے میں نے اس معاشرے کا مقابلہ پورے طریقے سے کیا کہ عورت اپنی ادا رکھتی ہو نا، اپنے انداز سے چل سکتی ہے، ضروری تو نہیں وہ اپنے خدا کے سامنے کیا، بس اتنا ضروری ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ یہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ایک بیوہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوا۔ اچھا بہت سارے لوگ میں یہ سوالات بھی کرتے ہیں کہ جب چودھری صاحب کی زندگی میں جب وہ حیات تھے تو انہوں نے کبھی بھی آپ کو اس طرح سوشلائز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب وہ شہید ہوئے تو ایسی کون سی مشکلات تھیں جو بچوں کی خاطر آپ کو ان کے لیے سوشلائز ہونا پڑا، یا ان کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا، یا ان کے لیے بات چیت کرنی پڑی؟ کیا وجہ کیا؟ زہیب یہ ٹائم ابھی ماشاءاللہ بڑا کم رہ گیا، انشاءاللہ یہ بات ضرور آن ہوگی کہ میری اسٹرگل ایسے حالات میں پاکستان کے اندر میرا چیلنج ہے، مرد چودھری اسلم ہو تو نو وائف نورین خان ہو، تو سوال بنتا ہے، اور اس میں کتنی ہرڈلز ہیں یہ چھوڑ دیں۔ میرے رب نے مجھ سے، شاید میں یہ کہتی ہوں کہ کام لینے کے لیے کچھ تو ہے، جو راز میرے خدا کے پاس ہے۔ میڈیا نے دیکھیں 4 سال میرے ساتھ بہت سنسیئر چودھری اسلم کے حوالے سے چلا، میڈیا نے ہمیشہ ہر میدان میں اپنا کردار ادا کیا اسلم کی وجہ سے، پر جب میری پہلی دفعہ میرا چہرہ یہاں ہو گیا تو بڑی باتیں کی، بولا یہ تو شادی کر لے گی، 2-2.5 سال کے اندر ٹاپ لیول کا کوئی بزنس مین کرے گی، یہ کرے گی۔ آج 11.5 سال زندگی ایج آگے جاتی ہے، پیچھے نہیں آتی۔ میں 4 بچے رکھتی تھی، میں نے یہ باتیں بہت برداشت کی،
میں نے کہا میں ثابت قدم رہوں گی تو میں جواب دوں گی. باقی رشتے جوڑے جو بھی ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں, زمینوں پہ نہیں. نہ تو چودھری کوئی آ سکا تو نہ نورین کسی جگہ جا سکی. تو شادی آپ کی کراچی میں ہی ہوئی تھی؟ میری شادی کراچی میں ہے. جب بس ایسے چو گلبہار دور شروع تو ہوا آپ سے کی بارات پہ چودھری صاحب پورا موبائلوں کا لشکر لائے تھے؟ نہیں, ہاں سمپل طریقے سے نارمل جیسے, نارمل سی ہاں ایسا کچھ نہیں تھا. فائرنگ بلکہ وغیرہ تو کی اس ہوگی؟ رات بھی ریٹ پہ تھے, بارات لیٹ ہو گئی تھی بہت, 2:30 بج گئے تھے. مطلب جب جس دن آپ کی شادی تھی تو اس دن وہ ریٹ پر تھے؟ ریٹ پہ وہ تھے, کیا سٹوری تھی؟ وہ رات 1 بجے فری ہوئے تھے. اس وقت میرے خیال میں کلفٹن CIA میں تھے. اچھا. تو ہماری فیملی کہہ رہی تھی کہ اب بھائی 1 بج چکا ہے, آپ لوگ ابھی تک آئے نہیں, بہت لیٹ ہو رہے ہو. تو بولا بس اسلم آ جائے تو آ رہے ہیں. بولا وہ ریٹ پہ ہے. تو اس نے اس دن بھی چھٹی نہیں کی, آف نہیں تھا اس کا. مطلب وہ چھاپے مارنے گئے ہوئے تھے؟ ہاں نارمل. بہرحال تیسرے دن تو آئے وردی میں تھے یا نہیں آئے تو مطلب آئے وائٹ ڈریس میں. اچھا سفید, اس وقت بھی سفید جوڑا اس پہنا وقت سفید پہن کر رہے تھے. تو کیا سفید سے کیا تھی دلچسپی؟ سفید کی دلچسپی یہ تھی, نہیں بیچ میں کلر لائٹ یوز کیا کرتے تھے جب تک DSP بنے, تو وائٹ ڈریس میں نے شروع ہو گیا. گزٹڈ میں آ گئے تو میں نے کہا اب نارمل وائٹ ہی. وہ یہ بات کہ آپ وائٹ لے آئی ہیں, کفن دن رات کا ہے میرا. میں نے ان کو رات میں بھی وائٹ ہی میں دیکھا ہے, سوتے میں بھی وائٹ. اس کے علاوہ انہوں نے کبھی پھر دوسرا ڈریس نہیں پہنا. کچھ چیزیں چودھری اسلم کی جو باتیں اس نے کی لاسٹ ویک, وہ ساری سچ ثابت ہو گئی. اچھا. کہ میرے جانے کے بعد یہ دنیا سارے کو, میں نہیں کہوں گا, کہتے ہیں جو مجھے جانتے ہیں, جو مجھے اسی طرح سمجھ سکتے ہیں, میری زندگی میں دعاگو رہیں گے تم دیکھنا. اور مووی کا بھی بولا تھا, وہ بھی ویسا, چاہے جو بھی ہے ویسا ہوا. اور میرے ڈریس کی بات میں کہتی تھی یہ کوئی عام نارملی ڈریس ہوا کرتا تھا. بولا دیکھ لینا ایک دن اس ڈریس کی ویلیو کیا ہوگی. وہ ساری چیزیں کلک ہو گئی نا. ان کو اس مقام پہ یا اسلم کو چودھری بنانے میں آپ کا کتنا بڑا میری کردار؟ تقدیر ہی نہیں تو کروٹ لی ہے. اس سے پہلے محمد اسلم خان تھے 9 سال. میری شادی کے تقریباً 10-11 مہینے کے بعد وہ چودھری اسلم بن گئے, SHO گلبہار بن کر جب اترے. اس کے بعد پھر رکے نہیں نا, چلتے ہی گئے. آپریشن جو بھی آئے اس نے. اچھا, ان کے دوست بتاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں جب انہوں نے شروعات کی تو بہت شرمیلے تھے. تو آپ کے ساتھ آپ کو لگتا تھا کہ وہ شرمیلے تھے یا آپ سے پہلے تھے شرمیلے؟ یہ بات سچ ہے. یہ بات سچ ہے. رہتی زندگی میں بھی اگر روم کے اندر سارے بیٹھے ہوں گے تو واش روم نہیں جائیں گے, سب کو باہر نکال لیں گے. میں نے نہیں جانا, سب کو ہٹائیں گے. جیسے روم میں سارے ملنے باتیں رات کو چلے نا کبھی, تو یہ چیزیں میں نے دیکھی, اس میں نہیں تھیں. تو یہ آخر تک ان کا اسی طرح آخر دم تک, زندگی کے آخری دن تک. تو چودھری اسلم آپ سے بھی شرماتے تھے آپ کے ساتھ؟ تو مطلب دیکھیں, ہر وہ عورت جو مسز ہے, ایک مرد اس کے اندر کیا دیکھتا ہے, حیا اور غیرت. تو یہ چیزیں ہماری فیملی میں وہ تھوڑے سے ایگو, میں اس سے ڈبل ایگو, یہ چیز تھی. وہ بھی ایگو والے تھے, میں بھی زیادہ. میں ان کو دیکھا دیکھی عروج پہ زیادہ ہو گئی, وہ پھر آ گئے نیچے. بولا نارمل تو رہے آپ سے بات. میں نے کہا بات کیا کریں, اب جو حالات تھے اس میں بچے کیسے سروائیو کریں. تو آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا چودھری اسلم سے سوال کرتے ہوئے گھر میں؟ اتنا ایک روب دبدبہ باہر تھا, یا گھر میں الگ تھے باہر الگ تھے؟ نہیں, ان کا روب تھا, باہر تھا, گھر میں کچھ نہیں. گھر میں تو روب نہیں تھا؟ گھر میں کبھی بھی نہیں. کبھی گھر میں میرا ہی تھا. مطلب ایسا تو نہیں کہ گھر میں جو ہے وہ نہیں, میرا تھا. میرے آگے انہوں نے کبھی, میں نہیں. یہ تو آپ نے مطلب چلنے نہیں دی ان کی, یا آپ نے اپنا کنٹرول رکھا؟ کیا بات کر رہے ہو, میری زندگی کی قربانیاں بہت ہیں. لائف میں ہم نے ایک ہی دفعہ ڈنر کیا 20 سال میں. کیا بات کر رہے ہو, آج کا دور دیکھ لو نا. ہم وفاؤں پہ چلے جو آج بھی کرتے ہیں. وہ عورت ہمیشہ کردار جو لے کر چلتی ہے, نسلوں کو چلاتی ہے, 3 خاندانوں کو سنبھالتی ہے, پھر وہ آخر تھکتی ہے, ایک مرد سے بات تو کرتی ہے نا کہ میں نے کس کے لیے کیا, سب چودھری کے لیے نا. صحیح بات. اچھا یہ بتائیں کہ
चौधरी साहब जब शहीद हो गए तो होता है ना कि कुछ दोस्त होते हैं वो हमेशा बच्चों को पूछते हैं, उनकी खैरियत लेते हैं, तो ऐसे कौन से दोस्त हैं कि जिन्होंने आपसे हमेशा आपके साथ उनके दोस्त राब्ते में रहे, जो पुलिस के महकमे से हैं? नहीं, कुछ टाइम तक तो सब कुछ सही था, उसके बाद मैं अपने दम पे थी। मैंने कभी भी बैसाखियों पे चलना नहीं सीखा, और अगर उनकी जगह असलम होता तो ताहयात चलता, मैं ये कहूँगी। लोग दरअसल शायद कि अपने सिस्टम के अंदर चलते होंगे, मगर हर घर में जाना है हर एक इंसान को, हर बंदा अपना किरदार करता है। होता है चाहे ना कि आप अपनी ज़िंदगी में, जैसे चौधरी असलम थे, अपनी ज़िंदगी में इंसान ये सोचता है कि मैं कुछ ऐसे काम कर जाऊं कि खुदा न खास्ता मुझे कभी कुछ हो उन्होंने तो पता कुछ है, लोग हों जो महकमे से मुझे महकमे मेरे में- बच्चों को पूछने वाले हों, महकमे तो उस में महकमे के सबसे लोगों ने जिन पर उन्होंने अपना एहसान किया या सारी उनको उस वक्त बच्चों की तरह, अपने बच्चों से बढ़कर किया तो क्या उन्होंने चौधरी वो हक असलम अदा ने। किया? नहीं, नाम भी मेरे पास थी कि मेरी आंखों का नूर इरफान बहादुर। मैंने उस पल कह दिया कोई नहीं होता, बीवी खुद सरवाइव करती है, आपकी सोच। बोला मैं लोगों के घरों में रातों रात पहुंच जाता हूँ, अगर बेवा है उनके मामलात हैं, जानते हैं इरफान, और उमर शाहिद का नाम था, इरफान बहादुर का था। बाकी अली रज़ा बेचारा तो खैर शहीद ही हो गया, उसने वो इन टच रहा, जो बात है हमेशा। अच्छा, पीपल्स पार्टी के लिए भी चौधरी साहब ने बड़ा एक ताल्लुक था उनका, तो उनकी शहादत के बाद क्या बिलावल भुट्टो से आपकी मुलाकात हुई या आसिफ जरदारी से आपकी मुलाकात नहीं, हुई? बच्चों की रही, 2-3 बार मुलाकातें हुई हैं। बिलावल पर्सनली तो बहुत अच्छे इंसान हैं, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना बज़ाहिर। बाकी देखें, ये दुनिया इस वक्त क्या है, मकाफात अमल ज़रूर होता है, जो मुनाफकत करते हैं पल को जीतते हैं, फॉरएवर नहीं जीत सकते। तो ये चीज़ें हर जगह है, रुकावटें रखना, और मैं ज़िंदगी में रुकावटें तोड़ देने वाली औरत हूँ जब वक्त पड़ेगा। अच्छा, तो उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि पता नहीं बिलावल ने या सिंध हुकूमत ने ऐलान उनकी किया। शहादत के बाद ये ऐलान किया था कि जो उनके बच्चे हैं 2 उनको बेटे हम DSP डीएसपी मतलब जो है वो उसमें 2, सीट्स देंगे। हाँ। तो क्या वो वादा वफा हुआ या नहीं वादा हुआ? वफा तो नहीं होता। बात देखें, जब मेरी ज़िंदगी में ये पहला हादसा है चौधरी असलम, मतलब मेरे घर के अंदर जितना एक्सट्रीम पे चौधरी थे, उस वक्त सारे आगे खड़े थे, इरफान वाले सब, भाभी हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप बस छोड़ दें, ये छोड़ दें। मैंने चुप हो गई, मैंने कहा ये कह रहे हैं तो फ्रंट लाइन यही होंगे, लाजमी है, चौधरी का एहसान तो बहुत ज़्यादा उन पे। ऐसा जब टप्पी साहब सामने थे और आईजी सिंध मेरे घर पे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम नोटिफिकेशन अभी अगर देंगे तो इंस्पेक्टर के देंगे। मैंने आगे से कहा कि चौधरी असलम एसएसपी शहीद है, ये तो शुक्र करें मैं डिमांड डीएसपी की मांग रही हूँ, एएसपी मेरा फिर बेटा हक बनता है ना। इरफान साहब के वालिद सब इंस्पेक्टर शहीद हैं या इंस्पेक्टर, उसको डीएसपी अपॉइंट किया। ऐसे कई चीज़ें जो मेरे पास प्रूफ के तौर पे सारा जमा है। ये बस तभी तो कहा वक्त कम है, इंशाल्लाह आप लोग सारे मीडिया मेरे साथ ही रहोगे इन टच। तो आपने किसी हुकूमती मतलब शख्सियत से या सीएम से या बिलावल से, क्योंकि सुना आसफा भुट्टो जरदारी भी शायद आपके राब्ते में हैं, तो क्या उन तक ये बात पहुंचाई है कि पता अब है। तक उन आपके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं दी गई? बात सुने, सरकारी अगर वो कहे ना कहें, शहीद कोटे में मेरा हक है। अगर मेरा हक नहीं है तो जो तमाम शहीदों के बच्चे निकाल दें, हक पूरा हो जाएगा ना। चौधरी असलम से ज़्यादा काम किसने किया इस सिंध के अंदर? आज भी ग्राफ चेक करो, चौधरी सबसे ऊपर है। जान सबको प्यारी है ना, चौधरी को नहीं थी क्या? पता था उसको कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, वो ये जानता था। उसने अपनी तमाम चीज़ें अपनी इस मट्टी के नाम कर दी। मैं नहीं कहती कि सारे लोग मट्टी के वफादार होते हैं, इस मट्टी को खून भी चाहिए, जिन्होंने दिया वो हकदार बैठे हैं। बाकी इंशाल्लाह ओपन होगा काम, छुपा के करना मेरा शेवा नहीं, मैं हक लूँगी ना।
اچھا پھر میرا خیال ہے کہ جب وہ حیات تھے تو ایک میرا خیال ہے ڈیفینس میں آپ کے بنگلے پہ دھماکہ ہوا تھا، ہاں تو اس وقت آپ کہاں تھی اور چودھری صاحب کہاں تھے اور ہاں وہ کیا لمحات تھے جب دھماکہ ہاں، ہوا؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انفارمیشن سینٹر ہے، ایسا نہیں ہے. اسلم آئے تھے 4:45 کے قریب گھر صبح، اور رات میں نے جب فون کیا میں نے کہا اسلم مجھے لگ رہا ہے میرے اوپر کوئی مسئلہ ہے، مجھے جیسے کچھ عالم ہے میرا، تو مجھے آج پہلی بار سوتے میں نہ جگانا اگر آ گئے تو. ہوں وہ آئے صبح 4:45 بس یہی کہہ رہے تھے یار ایک کال ٹریس ہے، کہیں دھماکہ ہونا ہے ہوں کسی ایمبیسی، سعودی ایمبیسی، امریکن ایمبیسی. یہ ہوں پاسورڈ غلط، پاسورڈ ہر کوئی تو نہیں سمجھ سکا، جو وہ گھر میرا ہی تھا. اس وقت ہم موقع پہ موجود تھے، سردار چانڈیو میرے نیبر میں تھا. آپ نیبر گھر میں تھی جب دھماکہ ہوا؟ جی جی، میں نے تو چودھری صاحب بھی گھر میں تھے؟ سارے، اب وہ سو رہے تھے، میں اٹھی 7:20 پہ میں روم سے باہر آئی. میں نے ورکر لیڈی سے بولا کہ میرے بچوں کو 7:45 سے پہلے مت بھیجنا، کچھ مسئلے تھے، خطرات تھے. تو جب اسکول خالی ہوتا ہے تو یہی ہوا، میں واپس آ کے سوئی. 7-8 منٹ گزرے کہ ایک دھماکے کی آواز آئی. جب آپ کے قریب دھماکہ ہوتا ہے نا، اس کی دھمک کم ہوتی ہے، دور تک ضرور جا. جب میری ساری ونڈوز آ رہی اسلم پہ گری ہوئی ہیں، وہ اس کو وہ نیند میں ہے. پھر میں نے ماری کک، بھائی اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا ہے آج، نیچے آ گئے، جا کے لڑائی کریں، آپ لڑیں. بچے میرے قدرت نے بچائے ہیں. اس دن اچھا، پہلی اسٹیئر پہ ہی کھڑے تھے. بڑا پاورفل دھماکہ تھا وہ، 350 کلو. بہت زوردار دھماکہ تھا. یہ آپ لوگوں نے رپورٹنگ تو کی ہوگی، گڑا کتنا تھا، 29 فٹ گہرا، 30 فٹ چوڑا. تو یہ کیا شکر ہے تھریٹس کہ تھیں اس واقعے کی ہاں پہلے سے ہی تھیں؟ اس کو تھی، مگر وہ کہتے نا کال ٹریس ہو گئی، پاسورڈ میں مسٹیک ہو گئی کہ اب دھماکہ ہونا ہے صبح کہیں پہ بھی. یہ روڈوں پہ گشت کر رہے ہیں. سنیں اس واقعے کے بعد پھر مطلب آپ لوگوں کو بہت زیادہ گھر بدلنے پڑے، ہمیں رپوش تو چھپنا پڑا. بہت مشکل تھے. ہر مہینے جو ہمارے ساتھ نیبر ہوتے یا ارد گرد کے لوگ ہوتے وہ گھروں سے بھاگ جاتے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمارا مطلب ان پہ اٹیک ہوگا. تو جب چودھری اسلم کام میرے لیے تو نہیں کر کے گیا نا، یا میرے گھر کی دشمنی ہے یا میرے بچوں کی، ایسا کچھ نہیں ہے. عوام، مٹی، دہشت گردی، یہی ہے. وہ دور کیا تھا، بلاسٹنگ کا دور تھا، شدت. بہرحال لوگوں کے رویے ایسے تھے. میں اسلم سے میں نے کہا آج بتاؤ اسلم، تو تیرے لوگ کہاں گئے جو آج ہمیں یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے، وہ ایریا خالی کر دیتے. میں نے کہا یہ کیا ہے، بولا لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں نا اس لیے. میں نے کہا تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آپ رو رہے تھے ایک دن، کیس عوام کی مائیں. پھر ہمارے اوپر 200 پٹیشنیں دائر ہو گئی کہ چودھری اسلم کہیں گھر لے کر نہیں رہ سکتے. وہ اس لیے چودھری اسلم نے اپنا NIC بولا میں ایز اے پاکستانی ہوں. لوگوں نے کبھی تھوڑی چھوڑی. پھر بہرحال 1 سال ہم نے کسی دوست کے گھر میں گزارا. بڑا مشکل مطلب مرحلہ تھا بس یہ. راتوں کو ایسا تھا کہ 3 بجے اچانک اسلم خالی کرو گھر، نکلو. بھائی کچھ بتاؤ، بولا جو کہا ہے وہ کرے. اچھا پھر گاڑیوں میں دوسرا بستر، بچے، ایک ڈنر سیٹ لے کر 4 اس طرح جو ہم نے زندگی کاٹی نا. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان کو میں تو ایک بات ضرور کہوں گی، جس عوام جو کرتی ہے ہمارے اوپر ٹرول کرتی ہے، میں کہتی ہوں آ کے پھر گزارا کر کے دکھائیں نا وہ عورتیں. صحیح بات. اچھا پھر ایک اور ان پر اسی طرح کا دھماکہ ہوا لیکن وہ سے زیادہ خطرناک تھا. تو وہ کیا لمحات تھے، وہ کس طرح گھر سے نکلے؟ آپ سے مل کے گئے تھے جب یہ واقعہ ان پہ آخری آپ دھماکہ سے مل کے گئے، جی بچوں جی سے مل کے گئے، وہ کیا سب واقعہ سے تھا؟ کیا وہ ذرا یہ تھوڑا سا تھا بتائیں کہ تفصیل سے. 4:30 بجے گھر سے جانے لگے. میں باہر سے 15 منٹ پہلے آئی ہاسپٹل سے اٹھ کر. میرے ڈرائیور مجھے جب پتہ چلا اسلم ابھی گھر پہ، میں نے کہا گاڑی اور اسپیڈ بڑھاؤ، میں اسلم سے مل لوں. وہ شاور کر کے جیسے ہی نکلے نا، ڈور شیشے کا لگا ہوا تھا تو پاؤں نظر آئے. میری ناراضگی تھی اسی موقع پہ. تو برش کر رہے تھے، جانے لگے، میں نے ہاتھ کھینچا، میں نے کہا جا نہیں سکتے ایسے، جواب دو مجھے.
बोला क्या पंगे डालती हो रोज। मैंने कहा पंगे नहीं डाल रही, मुझे बताएं आपकी गाड़ी का क्या हुआ। अच्छा, उनके पास बम प्रूफ गाड़ी नहीं थी कहते हैं उस दिन, वो गाड़ी बनने गई हुई थी। बन नहीं गई थी समझो। गाड़ी कीमती होती है, चौधरी कीमती थोड़ा ही था। ये जो दुनिया कहती है ना चौधरी ने इतने अरबों कमाए, तो क्या वो 4-5 करोड़ की गाड़ी नहीं ले सकता था उस वक्त? बताओ ना। वो गाड़ी उनके दोस्त की थी। सरकार की नहीं थी गाड़ी, वो बम प्रूफ गाड़ी सरकार की नहीं थी, वो बल्कि उनके दोस्त की गाड़ी थी। तो चौधरी असलम पे जितनी ये बातें ज़माना करता रहा कि ये तो बंदे मारते ही करते हैं, वो तो उलमा दीन के राब्तों में होकर सारी इंक्वायरी करता है। अच्छा, फिर कहते हैं कि कोई मुलाजिम था उनका कामरान, उस पर बड़े शक व शुबात पाए जाते थे। हाँ मैंने बाद में सुना। ये तस्दीक भी हुई कि अब ये नहीं पता चला कि जो बारूदी मवाद है वो गाड़ी के अंदर किसी ने नहीं रखा नहीं 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 या नहीं। फिर सुजुकी के ये अंदर मौजूद आज था, एक जिस जो बात सुजुकी आपकी टकराई। पॉडकास्ट पे दावा करती हूँ, गाड़ी में मवाद था ही नहीं, गाड़ी अंदर कार पार्किंग में थी। सुबह मेरा थोड़ा सा चौधरी को मैंने सुनाया तो बच्चों को लेकर गई, गार्ड लेकर गए, उसी गाड़ी में गए। फिर दिन के 1 बजे गाड़ी दोबारा घर से निकली, 2:30-3 बजे दोबारा आई बच्चों को लेकर। अगर ऐसा तो बम ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ? नहीं तो क्या कामरान पता, नहीं तो क्या पता 7-8 कि साल हमारे साथ रहा, याद रखना 7-8 साल चौधरी जेल में था। चौधरी के बच्चों को उड़ाना बहुत इजी था, वो अपने गार्ड रूम में भी रख के जा सकता है। मतलब आप ये कह रही हैं कि आपको कामरान देखिए के तफ्तीश का मुलव्विस होने पर मैं ये नहीं कहती, देखिए अच्छा, लिंक्स हो सकते हैं, जो लिंक्स हो बात सकते है, हैं। मगर कामरान में इतना बड़ा टप्पड़ नहीं है। चौधरी किसी सिपाही चौधरी को नहीं मरवा सकता। शहर में चूंटी था चौधरी। तो लिंक ही तो होता है, और क्या होता है? तो मतलब लिंक अगर एक ये कह सकते मुखबरी हो। करना या कोई फिर चीज रख अच्छा, देना। कामरान की एक वीडियो वायरल हुई थी कि ऐसे अफसर पे हम अपनी जान भी निछावर कर, ठीक है सारा। इससे पहले मैंने असलम को एक रूम में बंद किया, मैंने कहा इसके मोबाइल में एक पिक्चर देखी, इतनी दाढ़ी थी इसकी। मैंने कहा असलम तहकीकात कर लेना। बोला इसकी शक्ल देखो ये। बहरहाल चौधरी असलम मुझे ये कहता है मेरे साथ गाड़ी टकराई है, ब्रेड वाली सुजुकी, और तफ्तीश में ये आया है कि गाड़ी के अंदर रखा हुआ था, कहाँ थी गाड़ी के अंदर लगाया हुआ था मवाद, सारा मवाद गाड़ी के अंदर था? नहीं था। गाड़ी ने, अच्छा मैं इस बात का दावा करती हूँ नहीं। अच्छा, आप ये दावा करती हैं कि बारूदी मवाद गाड़ी के फिर अंदर मेरे बच्चे क्यों नहीं उड़े? नहीं था? वो तो 6 दिन छुट्टी पे था, उसके यहाँ तो बेटा पैदा हुआ था। आखिरी दिन तो मैंने उसको सुनाई है, मैंने कहा तुम पहले मर्द हो, हमने भी बचे, हमारी भी सर्जरी हुई है, हमारे पास 10 सेकंड से ज़्यादा मर्द रुक नहीं सकते, आके झूठ ही नहीं भाव। उसने 10 बंदों को कॉल की घर में, मेरे फलां बंदे को तुम ले जाओ, तुम ले जाओ। बोला आज भाभी बिगड़ी हुई, वो कहती है तो लेकर तू ही जाएगा। ये तो बहुत बड़ा दावा कर रही हैं कि आपका कि गाड़ी जी। में बम नहीं था। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा इस तरह है। देखिए तफ्तीश के रुख हो लेकिन सकते हैं। तफ्तीश में भी ये बात अभी तक साबित नहीं हुई कि नहीं हुई धमाका ना। गाड़ी से हुआ या बाहर चौधरी खड़ी हुई असलम गाड़ी से हुआ। आज वो खुदा का रियल शहीद है। आज ये भी कहें तो मैं मस्जिद में दावा कर सकती हूँ। जो मुझे कहता मेरे साथ गाड़ी टकरी है, मेरी साइड पे आके लगी है सुजुकी। फिर तुमने देखा मेरी मतलब बॉडी से मेरे गोश्त के बोटियाँ चीथड़े नहीं हुए, टूटी है तो पूरी रही। वो क्या है बताओ ना? फिर वो शहीद तो ना हुआ ना। अगर ये तफ्तीश सच है तो शहीद क्यों झूठ बोलेगा? तो तफ्तीश जो चौधरी साहब की शहादत की हो रही है या हो गई है, उससे आप वो तो तो आप मुतमईन हैं तफ्तीश से कि तफ्तीश इतने सही हो रही बात है? सुनो, इतने हाई प्रोफाइल केसों में कभी तफ्तीश पूरी हुई है? कब तक? इतने हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर कभी तफ्तीश पूरी हुई है? फैसला खुदा के दरबार में तो होगा। देखें चौधरी एक तो नहीं, कई शहीद इससे पहले भी हुए होंगे, मैं नहीं कहती, मगर ये भी नहीं है कि पता किसी को नहीं है। आप क्या समझते हो एक बंदा ही मार देगा चौधरी को? जो मेरे घर मेरी कॉलों में है, सारा कुछ सुनते हैं ना मैंने क्या किया है, मैंने सुनाई थी उस दिन। वो जैसे ही मेरी गाड़ी आके लगी तो वो जैसे वो टेंट, वो साथ बाहर बैठने की जगह छुपा ला, कामरान छुप गया कि भाभी मेरे ऊपर आज बहुत गुस्से में पड़ जाएगी।
یہ پھر لڑکوں نے سپاہیوں نے ایک ڈرامہ رچایا, بھابھی ادھر سے اس کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی. میں نے کہا اچھا, ٹی شرٹ کے اندر ان کو جیکٹ اس وقت نظر آئی جب شہادت ہو گئی, پہلے کہاں تھے؟ سٹوری سنا کریں, میں ان چیزوں پہ نہیں ہوں. اچھا, اس دھماکے کے بعد سنا بہت زیادہ آپ کو دھمکیاں آتی رہیں پوری آپ کی فیملی کو اور آپ کو خاص طور پہ؟ ہاں, سانپ کے بچے سے پھولے اور سانپنی عورت ہوں میں, ہے نا. تو ہم نے کیا کیا آج تک؟ ایک کردار کو یادگار رکھا, اور کیا کیا میں نے؟ اس کے عوض مجھے جو بھی تھریڈ آتی ہیں تو کوئی نہیں, میری سیکیورٹی ہے, جو میری زندگی ہے وہ تو لکھی ہے خدا نے. دہشت گرد میں ہماری زندگیاں نہیں لکھ سکتے, اور نہ میں ڈر کے رہ سکتے ہوں. ہاں, آج ایک بات آپ کے چینل پوڈ کاسٹ کے تھرو یہ ضرور کہوں گی, جو روڈ پہ ہم پہ فائر کھولے گا, فائر ہم بھی میں خود کھول دوں گی. آخر اسی چودھری کی مسز ہوں. وہ بات ہماری رہ گئی کہ جب وہ گھر سے نکلے آخری مرتبہ, تو کیا آپ کی ان کے درمیان بات چیت, اور بچوں کے درمیان کیا آخری بات چیت ہوئی؟ بچوں کو بولنے لگے کہ آج بچوں میرا دل چاہ رہا ہے, میں تم لوگ کلفٹن ٹیوشن کے لیے جانا تھا, تو میں تم لوگوں کو ٹیوشن چھوڑتا ہوا جاؤں گا, ورنہ یہ روٹ نہ ہوتا وہ ہوتا. مطلب اچھا, اکراش میرا بڑا بیٹا جو تھا وہ تیاری میں ٹائم شاور کر رہا تھا, بولا آپ کے بیٹے برگر ہیں, دیر کر رہے ہیں, مجھے کالیں آ رہی ہیں سی سی پی او کی, مجھے میٹنگ میں جانا ہے. اس سے پہلے, نکلنے سے پہلے جب میں نے اس کو کھینچا نا, بولا آپ نے میرے ڈریس خراب کر دیا. میں نے کہا کپڑے پھر پہن سکتے ہو, کچھ نہیں ہے. بولا آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا میں کیا چاہتی ہوں, ایک مسز کیا چاہتی ہے تم سے, باقی کیا مانگا ہے پولیس کو پتہ ہے سارا کچھ, جو قریبی ہیں اس کے. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں چاہا, مجھے گاڑی چاہیے, میں ٹینشن میں ہوں. جان ہوگی تو لڑو گے نا چودھری اسلم. بولا میں 5-6 دن کا مجھے ٹائم دے دو, میں کر لوں گا. پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھا, مجھے معاف کرنا, حق بخشنا. اس پل میں نے اس کے چہرے کو دیکھا. مطلب انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے؟ مجھے نہیں معلوم, باتیں عجیب و غریب کہتے ہیں نا بعض اوقات کسی کو مطلب خدا نہ خاصہ یہ محسوس ہوتا ہے, تو وہ اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں. ایک ہفتہ پہلے اس نے مجھے رات 4:30 بجے گھر آیا, 4:30 لائٹ آف کر دی روم کی. میرا موڈ تھوڑا خراب تھا, اس سے بات نہیں کر رہی تھی. یہ گیا میری ماں کے کمرے سے ایک قرآن پاک لے آیا. زندگی میں ہم نے کبھی 2 گھنٹے بیٹھ کے بات نہیں کی, پوری زندگی. ادھر چل ادھر چل, وہ کام تم تھامو, میں گیا, بس نارمل لائف. بولا اگر مجھے کچھ ہو گیا آپ کیا کریں گی؟ میں نے ہنس کر کہا 3 شادیوں. میری زندگی تو میں نے کہا پہلے ہی بڑی برباد ہو گئی ہے, تم سے شادی کر کے بس. بولا سچی بات ہے؟ میں نے کہا ہاں سچی ہے. بولا میں سیریس بات کر رہا ہوں آپ سے. میں نے کہا تو میرے بچے ہیں. میں نے کہا پہلے باپ بن جاتے نا, اب 800 چاہیے, آپ کے 4 بچے ہیں. میں تو کب سے کہہ رہی تھی درمیان میں رہو, اچھے کام کرو اور دوسروں کو بھی موقع دو. یہ نہیں کہا کہ کام بند کرو, سب کو کرنا چاہیے پارٹیسپیٹ, سب ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے, سیلریاں وہ بھی لیتے ہیں, سب کچھ کرتے آئے ہیں. میں نے کہا, بولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے اپنی ایمانداری کے ساتھ, رہتی دنیا میں لوگ مجھے یاد رکھیں گے. ہاں چودھری اسلم تمہیں کہتا ہے کر لینا, شادی جگرا بہت بڑا ہے. میں نے کہا یہ آپ نے کہا ہے, ابھی عورت کو جانا ہی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ گھر کی عورت کا پتہ بہت دیر سے چلتا ہے کہ اس کے اندر کوالٹیز کیا ہے. بس وہ پل تھا ایک. میں نے کہا جاؤ چودھری, میری وفا کی آواز تمہاری قبر میں آئے گی. میں جیت گئی. آئی, کہا اس نے مجھے ایسی عورت بننے پہ سلام, آپ تو بولا چوہے سے ڈرنے والی بندی تھی. میں نے کہا حالات نے کروٹ لی, خدا سے دعا مانگی, 5 منٹ میں کلک ہوگی جب شہادت ہوئی کہ اللہ اب سینے میں چودھری اسلم والا دل دے. تو مطلب درمیان میں کافی لمبی آپ کی ان کے ساتھ جاتے جاتے جو ہے جب وہ میں نے اس کے چہرے کو گفتگو دیکھا, ایک چمک تھی ٹیوب لائٹ کی طرح, فیس گلو کر رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا چودھری اسلم, باتھ روم میں تم لیڈیز ہو کیا؟ تم تو ایسے نہیں تھے. بولا آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ میں 5 منٹ میں شاور کر کے باہر آ گیا. وہ اس پل ہمیں سمجھ نہیں آئی, اس کے چہرے کے اوپر جو ایک روشنی تھی, ایک کلر.
وہ شہادت کی نشانی ہوتی ہے کہیں گے، بعد میں پتہ چلتا ہے بندے کو. اور بلاسٹ سے پہلے ہونے سے 1 منٹ 1.5 منٹ کا گیم ہے. اس نے مجھے دوبارہ کال کی، ہم راستے میں کبھی کنیکٹ کال کیا آپ کو؟ ہاں، مطلب راستے میں تھے اس وقت سے، جیسے اس دھماکے سے پہلے کال بھی کیا؟ جیسے وہ نہیں، وہ جو کیا ہوتے ہیں جہاں ٹیکس پہ ہوتا ہے، ہاں میں سمجھ گیا، وہ چونگی لگا، کہتے چونگی ہیں، لگی ٹول ہوئی ٹیکس تھی. جو ہوتا ہے وہاں سے ایکسپریس وے کا. آدھا سیکنڈ یا مطلب 5 سیکنڈ کی بات ہوگی، وہ کراس ہوا. تو کیا بات تھی وہ؟ اس نے مجھے کال کیا، میں نے کہا کیا ہو گیا اسلم آج تمہیں؟ تم ہم راستے میں کلیکٹ نہیں ہو، کبھی نہیں ہوتے بات، میں نہیں کرتی کہ کہیں گی کچھ نہ ہو جائے اس کو. بولا میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج رات میں تمہیں کہیں اور ملوں، میرا دل نہیں لگتا جہاں ہم رہتے تھے، میں تمہاری مطلب بچوں کی وجہ سے ہوں. مطلب سیکنڈز کے وہ پل تھے، مطلب سیکنڈز، مطلب جس کو کہتے ہیں کہ 1 لائن منٹ کاٹی کے ہوگی، بعد اور میرا خیال ہے شاید 1 منٹ کے بعد دھماکہ ہوا، جو میں نے گھر میں بھی سنا. بولا کہ چودھری کا تمہاری اللہ حافظ ہے، سدا خوش رہنا. دھماکہ ہو گیا 1 منٹ میں. اچھا کہتے ہیں کہ وہ انڈر ورلڈ جو شعیب خان تھا، کہتے ہیں وہ بھی چودھری اسلم نے پکڑا تھا انہیں. ہاں، اس کو اریسٹ کیا تھا. یہ بہت بڑا ٹاسک تھا، سندھ پولیس کچھ نہیں کر پائے، مطلب ایک سائیڈ ہوگی. چودھری اسلم 2 مہینے کا لے کر آیا ٹائم پیریڈ، اور 2 مہینے کے اندر اندر اس کو اریسٹ کر لیا. اور وہ معشوق بھروئی جو تھا، ایک کیس چلا تھا جس میں چودھری اسلم کو جیل جانا پڑا تھا، اس کیس کی حقیقت ہے کیا؟ ویسے کہتے ہیں کہ وہ شاید پولیس نے تو یہ تسلیم کیا تھا کہ معشوق بھروئی، اس کا اصل نام تو خیر وہ تھا نہیں، لیکن انہیں یہ تھا کہ شاید یہ معشوق بھروئی ہے. نہیں، تو وہ مقابلے میں اس کے یہ ساتھ جو ہے دراصل وہ کلاکوٹ یا بغدادی تھا. نہیں، یہ اس ناصر کو الحسن اندرون سندھ سے لائے تھے. ناصر الحسن کی بات ہے، اب اس دنیا میں نہیں ہے. اس وقت وہ کلاکوٹ تھانے کا ایس ایچ او تھا، اور چودھری اسلم لیاری ٹاسک فورس کے سربراہ تھے، اور عمر شاید ایس ایس پی لیاری تھے. ٹھیک، اسلم تصدیق کرتا رہا. اس وقت رحمان ان کے قبضے میں تھا. رحمان، اچھا، تو معشوق بھروئی کا رحمان کے ساتھ کیا تعلق نہیں تھا، وہ ایک الگ میٹر. نہیں، میں وہ معشوق بھروئی کی بات کر رہا ہوں. معشوق بھروئی نے معشوق بھروئی جو سکرن کا تھا، ایک کہانی سنائی کہ پہلی واردات معشوق بھروئی نے گھوڑا ٹانگا، اس پہ اس نے ساری سٹوری سیم سنائی. ناصر سمجھا یہی معشوق. اسلم نے کہا ابھی رکو، ذرا سا صبر کر لو، تحقیقات چل رہی ہے. ناصر الحسن نے نہیں سنی. اچھا، وہ کہتے ہیں رسول بخش تھا کوئی، معشوق بھروئی نہیں تھا، اور اس کو مطلب جعلی مقابلے میں مار دیا تھا، جس کی وجہ سے جیل جانا پڑا تھا. تو پھپھی کا پولیس نے اپنی رپورٹ میں بھی کہا تھا کہ یہ معشوق بھروئی نہیں ہے بلکہ یہ رسول بخش ہے، جسے رسول بخش بھروئی ہے. معشوق بھروئی کا پھپھی کا بیٹا تھا، اس کو سائری انکوائری تھی، وہی کہانی جو پولیس کے پاس تھی. اس مطلب شک کے اوپر انہوں نے جو ناصر سے ہوا، یہ ان کی لڑائی مورچری سرف خانہ بولتے ہیں جس کو، اس میں ہوئی دونوں کی، عمر صاحب کی اور اس کی، کہ میں سینئر ہوں. میں اسلم نے کہا کوئی نہیں، میں لیاری ٹاسک فورس کا سربراہ ہوں، لڑائی چل رہی تھی، لہٰذا حاجی ندیم ہوتے تھے اس وقت. بولا ایف آئی آر لانچ کرو، میرے پاس لے آؤ، میں سائن کروں. اسلم کا سائن قصور ہے خالی. یہ بات میں نے وہاں جیل کے اندر ایک مسجد تھی جو زرداری صاحب کی، میں نے کہا چلو بھائی میں تو تمہارے ساتھ ایسا ساتھ نہیں دوں گی اگر تم نے بلا وجہ بولا آؤ. تمہارا چودھری اسلم نے تھا مقابلے میں یا ٹیم نے مارا تھا؟ نہیں، چودھری موقع پہ جب پہنچا پیچھے 10 منٹ کے بعد میں بھی اسی روڈ پہ تھی گڑھا. چودھری تو گالیاں دیتے دیتے نکلا ہے، مگر چودھری کے لیے گیم بنایا گیا، پوری ایک سیاست ہوئی. اچھا، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس ڈیفیم کیس کرنے کو کے لیے میں لے کر چلی نا. پہلی دفعہ تو میں سرے مطلب اس طرح آئی کہ اس کی لک آفٹر میں ہی کروں گی جگہ جگہ. جو میں نے قربانیاں دی آپ سوچ نہیں سکتے اس کیس میں. پولیس کے اندر چودھری کے سارے چاہنے والے تو نہیں ہوتے نا، آپ کو پتہ ہے گراف مینٹین کرنا اور شہرت، اس میں تک فیلڈ کے اندر جائلسیاں بھی ہوتی ہیں، ساری چیزیں چلتی ہیں. اللہ نے اس بندے کو اس مقام پہ رکھ کر بھی ایک شہادت کی منزل عطا کر دی، گراف نہیں گرایا خدا نے. بہرحال اس کیس کو جتنا میں نے لک آفٹر کیا نا، مجھے ساری سندھ تک بند تھا جی، ان کو ضمانت نہیں دینی. بلاک ایک دیوار سے اگر ایک بلاک نکلتا ہے تو لازمی پیچھے سے ساری چیزیں توڑ کے مطلب سارے باہر آ سکتے ہیں، اور ایک ایف آئی آر کے اندر 49 بندے ہو ہی نہیں سکتے.
302 में 49 FIR भी आज भी मौजूद है, जबकि लॉयर मेरा साथ खड़ा आमिर मंसूर, उसने कहा ये केस की कहानी ही कुछ और है। एंड में उसने कहा ये सियासत की नज़र है, सारा सिर्फ बिल्ड किया गया प्रेशर। पर चौधरी असलम के लिए जो मैंने दुआएं मांगी ना कि अल्लाह मेरे शेर को पिंजरे में मौत ना देना। अच्छा, बड़े रोड ये पे। जो लियारी के बहुत बड़े गैंगस्टर थे रहमान डकैत, हाँ, इनके साथ भी मुकाबला हुआ था। अच्छा, उससे काठियावाड़ पहले भी उसके बाद भी जो लियारी के लोग हैं, जो इलाका मकीन है, वो चौधरी असलम से बहुत ज़्यादा ये कह लें कि नाराज़ रहते थे या एहतजाज करते थे उनके खिलाफ। नहीं, देखें आज चौधरी नहीं है ना, इस बात को मैं ऑन करती हूँ। मेरे साथ पिलियारी के कुछ लोग इन्वॉल्व हुए, लेडीज़ जो चौधरी की चाहने वाली दीवानगी की हद तक पसंद करने, बोला वो अमन की निशानी, जो दहशतगर्द हैं वहाँ के, वो कैसे पसंद करेंगे? वाहिद एक चौधरी तो था अमन के लिए। चल जब लियारी में उतरे हुए थे, तो जब लियारी में उतरे हुए थे तो पीपल्स पार्टी ने ऑपरेशन शुरू करवाया था। अब इनको होता देखो, ऑर्डर पीपल्स पार्टी नहीं दे सकती, ऑर्डर आईजी सिंध देगा ना, डिसिप्लिन फोर्स है, हाउस से ऑर्डर नहीं चलते, आईजी साहब देंगे ऑर्डर। ये चौधरी कहते हैं जो ऑर्डर आईजी देगा उसको हम फॉलो करेंगे, जो डिसिप्लिन है इसको तो किया जाएगा। बहरहाल जो था, मीरा नाका पीछे से खुला हुआ था, फ्रंट से चौधरी लड़ रहा था, सारा गेम था। ये मैंने चौधरी को बैठ के बोला है अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे दे। तो उसकी हकीकत क्या थी? ये लियारी जो ऑपरेशन हुआ उसकी हकीकत थी क्या? मुझे तो कोई समझ नहीं आई क्या थी, या चौधरी नहीं या वो नहीं। मीडिया कितना साथ चल रहा था तो याद है, या चौधरी ने कोई बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनी हुई थी पाँव तक, ऐसा था? क्या देखा? आप लोग थे ना, क्या देखा? कितनी जैकेटें पहन के खड़ा था पर्सनली बताओ? वही वाइट ड्रेस, खुले आम, बिल्कुल ऐसे ही। रॉकेट लॉन्चर कहाँ? अच्छा वो सारे लोग सही थे तो इतना असला ऐसी मैंने क्लाशन के एक इतने लंबे लंबे मैंने नहीं देखे। याद बख्तर बंद गाड़ियों को छन्नी कर दिया। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पीपल्स पार्टी और एमकेएम के हाथों चौधरी असलम इस्तेमाल होते रहे, ऐसा तो नहीं लगता आपको कहीं? देखे चौधरी असलम ने जो भी काम किया, क्योंकि कहते हैं कि जब एमकेएम थी तो नहीं ये देखे दहशतगर्द चौधरी ये कहता है, जो तासुर है ना वो ये है कि जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो चौधरी असलम कराची ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, फिर बाद में उन्हीं ऑपरेशन में जो मारे जाने वाले जिनका ताल्लुक एमकेएम से था, फिर उन्हीं के गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से तमगे भी लेते रहे। तो लोग इस वक्त थोड़ा सा इस बात को लेके बड़ा वो रहते हैं। वो वक्त का गवर्नर हमने नहीं बनाया, वो तगमा कैसे मिला? ऐसे मिल जाता है कि गवर्नर ने कहा आओ चौधरी मैं तुम्हें तगमा लगाता हूँ, प्रोसेस होता है। सिंध आईजी लिखता है, फिर वो तो सदर पाकिस्तान भी लगा सकते हैं, क्यों उसको सदर पाकिस्तान अवार्ड नहीं मिला हुआ? बाकी जो रहा, अगर ये बात करते हो, मैं आज भी इशरतुल बात की चंद चीज़ों को मानती हूँ। चौधरी असलम एक बात कहता है कि मैंने दहशतगर्दों को मारा है, जमातें कोई भी हों, जिसकी भी हों, जो बंदे गलत है पाकिस्तान के लिए या लोगों के लिए, मैंने उनका सफाया किया। तो अपने ऊपर क्यों लेते रहे लोग कि हमारी पार्टी क्या, फलां पार्टी क्या? उस पार्टी से मुझे कई ऑफरें हुई मिनिस्ट्री के लिए चौधरी की रहती ज़िंदगी में, जब रिहा हुआ चौधरी, मैंने कहा नहीं, असलम ये वही लोग होंगे कहेंगे आपने ऑपरेशन किया, मिसेज उनकी। एक तासुर ये भी दिया जाता है कि चौधरी साहब को तोहफे जो दिए जाते थे तो वो उसी पे ही मुकाबले होते थे, जिसकी वजह से उनको बड़ी शोहरत मिली। तोहफे? तो फिर इसका मतलब है चौधरी असलम तो कुछ भी नहीं है, एक डमी है ना। ये तो मैंने खुद, एक कर्नल थे मेरे पास, वो ये कहते हैं जब मेरे या हो सकता है कि बहुत सारे लोग महकमे के नाराज भी रहते हैं कि ये इतना ऊपर शोहरत क्यों हासिल कर रहा है, उसकी वजह ये हो सकती है। देखें चौधरी असलम ने तमाम रैंकरों के लिए स्टेप उठाए, अच्छे लिए। आज भी लोग ये तारीफ़ करते हैं कि चौधरी हमारा बाप था,
باقی ڈپارٹمنٹ کا دیکھیں جہاں دہشت گردی ہے یا جو بھی ہو رہا ہے, جب بھی ہوتی ہے یہ اسٹریٹ کرائم ہے. آج کراچی پاک ہوا ہوا ہے ساری چیزوں سے, بتاؤ مجھے. چودھری تو نہیں ہے نا, اللہ نہ کرے جو ابھی سننے سنانے کی نیوزیں ہیں حالات کے اوپر, پھر چودھری آئے گا کیا؟ اگر چودھری کو اتنا ہی کچھ تھا, چودھری نے اپنے بیوی بچوں کے لیے باہر ایک گھر کیوں نہیں بنایا؟ ہے جواب. جو آج ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں کسی کی مسز نے نہیں اٹھائیں. اس کو انگلینڈ بھی کر سکتا تھا, امریکہ بھی ہے, کینیڈا بھی ہے. کوئی یہ ثابت کر دے کہ چودھری اسلم ایک اپارٹمنٹ رکھ کر گیا ہے بیوی بچوں کے لیے, تو باقیوں کو بھی چیک کرے نا. پہلے احتساب چودھری سے شروع کر لیں. میں بیٹھی ہوں. تو یہ جو محکمہ سندھ پولیس ہے یہ شہدا کا دن مناتی ہے, اور چودھری صاحب کو بھی میرا خیال ہے کافی عرصے گزر چکے ہیں, تو کیا ہر سال میں جب شہدا کا دن ہوتا ہے تو کوئی کال آپ کو آتی ہے, کوئی پوچھتا ہے آپ کو, آپ کے بچوں کو؟ آپ کبھی کبھار آتی ہے, کبھی نہیں آتی. تو میں شروع میں اٹینڈ کرتی رہی, برحال کچھ چیزیں میں نے جب وہاں دیکھ لی. میں اپنا دن مناتی ہوں. شہدا کا 4 اگست کو دن اس لیے مناتے ہیں, وہ صفت غیور یہی نام ہے پشاور کا, جس کا کام کتنے عرصہ چلا, بلاسٹ ہوا. چودھری اسلم نے کتنے سال ورکنگ کی اس شہر کے لیے. 9 جنوری کو کیوں نہیں دن رکھا گیا؟ کہانی یہ جی وہ وفاق سے پٹ اپ ہوگا تو آئی جی صاحب یہ نہیں کر سکتے تھے کیا؟ صفت غیور کے لیے پورے پاکستان میں ہوا, چودھری کے لیے سندھ میں نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر چودھری خود موجود ہو تو سارے کام ہو جاتے. یہی ہے نا سچائی. باقی آپ لوگ بھی ملے ہو, چودھری کو کیسا پایا؟ میں حق اور سچ کی جنگ میں ہوں. میں یہ نہیں کہتی چودھری جو کر سکا اس نے نبھایا. اگر یہ لوگ کہتے ہیں, ایک کہانی, ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, میں نے اے آر وائی کو رات 2:30 بجے کال کی کہ مجھے جواب دینا ہے. انہوں نے کہا نہیں دیں آپ کیوں ہیرو بنا رہی ہیں؟ لوگوں کی عادت ہے بھونکنے دے بولنے دے. کوئی پہاڑ پہ پٹھان تھا, پڑھا لکھا آدمی تھا, بولا 7 ارب. میں نے کہا 7 ارب کیا, آگے چیک کر لو, پاکستان میں ہی ہوں نا میں, پوری دنیا سے لے کر چیک کرتے ہوئے آج میرے اوپر ختم کر لو. اگر ایسا ہوتا چودھری اپنے بچے پہلے باہر رکھتا, پھر میدان مارتا نا اکیلا. باقی جنہوں نے اتنے کام نہیں کیے ان کے تو سب کی فیملیاں باہر ہیں. تو یہ جو شہدا دن منایا جاتا ہے پولیس کا, تو اس میں کیا ایسا آپ نے دیکھا کہ جب آپ کا دل نہیں کرتا جانے کا؟ ایسا کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ بس دیکھیں, یا شہدا کی عزت نہیں کی جاتی ان کی فیملیز کی؟ نہیں میں یہ نہیں کہتی, سیٹ اچھی رکھی جاتی ہے, سب کچھ ہے. اگر 1 سپاہی گولی سے شہید ہوتا ہے نارملی ڈاکوؤں کو مارتے ہوئے, ان کے بیٹے اسپیچ کرتے ہیں. چودھری کی فیملی کو اس طرح نہیں دیکھا میں نے. اس دن کے بعد میں نے جانا چھوڑ دیا. ایک سربراہ تھے, انہوں نے بھی کہا کہ بھابھی آج کے بعد آپ نہیں آیا کریں. میں نے کہا میں نہیں آؤں گی. اب ناصر آفتاب نے جب مجھے پکارا کہ جب نیوی ادھر رکھا, نیوی کے اندر میوزیم میں, تو میں بس 5 منٹ گئی, حاضری لگا کے نکل آئی. بولا آپ عورتوں کے لیے ہمت اور حوصلے کی مثال ہے. میں نے کہا وہ تو ہوں. کچھ میرے ساتھ جو تھوڑا بہت ایسا بنتا ہے نا سلسلہ کہ بیگم صاحبہ کو گھر میں دوپٹہ ڈال کے روتی, وہ اس کو کیا ضرورت تھی میڈیا پہ اور برسیوں کے ڈرامے کرنے کی؟ میں نے کہا یہ ٹرین کس نے چلایا؟ 4 اگست کو نام کیسے آیا؟ پھر موبائلوں پہ پکچریں کیسے لگتی ہیں؟ کوئی تو ہے جس کو یہ بے شک کہیں کہ جی ضروری نہیں ہے آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کی بات ہے. ہم بغیر سیٹ کے جنگ لڑ کے دکھائے ہیں چودھری کے لیے, جو ہو سکا مجھ سے. کیا چودھری صاحب نے بینک بیلنس بنایا تھا؟ کہ ہوتا ہے نا انسان ہے کہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی اہلیہ کے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے, کہ زندگی میں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو. ایک انسان گھر بناتا ہے, تو کچھ چھوڑ کے گئے تھے وہ پیچھے؟ کرنا چاہیے تھا. برحال خیر میرے پاس پورا ڈیٹا, اپنا بیک گراؤنڈ بھی موجود ہے. اگر یہ بات ہے نا, میں پاسپورٹ, NIC, چودھری, اپنا خاندان, نوکر ورکر, فیملی اس کی جو بنتی ہیں, یا زمین دوست مال چھپانے والا دھندا نہیں.
चैलेंज करती हूँ, आ जाए। अगर मुझ पे साबित एक हो गया, खुदा पाक की कसम, मैं इस कौम के आगे सर झुका के कहूँगी माफ़ कर दे, हम चोर थे। मतलब कुछ छोड़ के नहीं गए चौधरी साहब पीछे? उनके पूछो ना इरफान बहादुर उन्होंने से। कभी अपने बच्चों के लिए नहीं, कि अल्लाह ने छोड़ा, प्लॉट वो हो गया, मैं थी। जमीन ले ली, हाँ, नहीं, कोई प्लॉट गांव मुझे- में जमीन ले ली, कुछ ऐसा नहीं था? नहीं, वो तो मेरी देखे, अगर ये बात करते हैं, हम कोई ख़ानदान से नाइस थोड़े ही आए थे, पुलिस में आके हमने पैसे कमाए। जाओ मेरा डेटा चेक करो मेरे ख़ानदान का। मेरे दादा कौन था, 1950 से क्या हुआ। तो जब वो सर्विस में थे, हयात थे, तो आपने कभी कहा नहीं कि असलम बच्चों के लिए कुछ बना लो, कोई प्लॉट ले लो, कोई मकान ले लो, कोई इन्वेस्टमेंट कर लो? होता है ना कि मियाँ बीवी के दरमियान की बातें होती हैं। नहीं, मेरे दरमियान जब आता, जब वो घर में आएगा ना, मुझे उस वक्त ज़माने की चालों का नहीं पता था कि लोग चौधरी को कैसा गिरा देते हैं। छोड़े, तो ऐसा तो नहीं था कि चौधरी साहब सारी तनख्वाह, सारी पैसे, सैलरी चीजें, नहीं, उनकी तोहफे सैलरी तहाइफ आपको ला कर दे देते थे कि ये लें, हाँ। आप जमा कर लें? नहीं, ऐसा भी नहीं था? बस थोड़ा सा टाइम वेट कर लो, सारा सच खोल दूंगी, हकीकत दूंगी, वादा है मेरे इसको में। चौधरी गरीबों को बना कर गया, बाकी जो उसके करीबी गहरे यार थे ना, उनसे पूछिएगा। अली रज़ा चला गया, राजा खालिद बैठा हुआ है, बाकी भी तो सीनियर बैठे हुए ना। मेरा अपना सिलसिला, मतलब एक सफ़ेद जोड़े में इंसान ने सारी ज़िंदगी गुजारी और उस सफ़ेद जोड़े देखिए, में मैं चला ये गया। नहीं कहती कि उसके रास्ते में सब कुछ नहीं आया, बहुत कुछ आया। कहते तोहफे तहाइफ और मरातें बहुत मिलती थी, क्योंकि कहाँ लोगों से? को बड़ा कहते हैं कि कोई नहीं, लोगों के काम, फंसे हुए काम जो है वो कहते हैं उनके एक फ़ोन पे हो जाते थे, तो लोग बड़ा आके उनको तोहफे तहाइफ देते थे। तो ऐसी चीज़ें मतलब नहीं मेरे आती पास थी? तो ऐसा कोई बड़ा तोहफा तारीफ नहीं आया, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। जिस दिन में उम्र पे हुई ना, लाइफ लेना वादा है, ऐसा कुछ नहीं था। होंगे, मगर उसके इर्द गिर्द चौधरी को समझ लेट आई। गरीबों की मदद का मैंने बड़ा सुना है कि बड़े राशन तकसीम करना, 300 300 घराने चलाए उसने, लिया जो गरीबों को दिया, बाकी पता है मुझे। याद बीवी ने रखा है, किरदार को यादगार औरत ने बनाया है, यारों ने नहीं बनाया ना। वो तो वक्त का तकाजा जानिए। मैं किसी से हारी तो नहीं ना आज भी, या डर के कमरे में बैठी रही, नहीं मुझे नहीं आना जी फलां जगह, मैं प्रोग्राम नहीं करूँ। मुझे लाहौर से कॉल आई, मैं लाहौर पहुँची। मुझे पेशावर में कॉल आई, मैं वहाँ भी जाऊँगी, काम मैं करूँगी। हाँ, मुझे थ्रेड्स हैं, मेरे IG सिंध का काम है, मेरी सिक्योरिटी दी नहीं, है। लेकिन अगर चौधरी साहब हयात होते आज ज़िंदगी में, तो आपको अगर थ्रेड्स भी आती या आप पे कोई मुकदमा भी दर्ज हो जाता, या मुकदमा कुछ को नहीं। दर्ज करने जैसा कोई खड़ा भी होता, उसकी इतनी हिम्मत होती कि आपको धमकी दे सकता था या आपके खिलाफ? देखिए, धमकी कहाँ से उठी है ये बात छोड़ दें। ये कर्नल साहब थे, खुशदार से आए थे, मैंने बहुत सारी जगह, उन्होंने कहा आपको भाभी ख़तरा है। मैंने आगे से हाथ उठा दिया, मैं मिसेस चौधरी हूँ, मैंने कांच की चूड़ी कभी नहीं पहनी। ये अल्लाह ने ताकत मर्द वाली दी है इस औरत को, ज़िंदगी रहती में भी। ठीक है, देखते हैं, बेगैरती में अल्लाह हमें मौत ना दे। अगर रोड पे करेंगे तो तमाशा हम भी कर देंगे, क्योंकि कोई आप पे अटैक करे, आप चुप होकर ऐसे बैठे रहेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना। कल को मेरे ऊपर ऐसी FIR लॉन्च हुई, मैं पहले आपके विषय में कह रही हूँ, ये जवाब तो मैं दूंगी। मुझे अल्लाह का, मुझे चौधरी असलम ने ये चीज़ें सिखाई हैं, रिपीटर कैसे चलाना है, क्लाशन कैसे चलानी है, ब्रस्ट पे कैसे रखना है, 9mm कैसे चलाना है। आपको आता है असला चलाना? ये तो अल्लाह का तमाम असला चलाना आता है? मतलब खुद हिफाजत करेंगी अपनी जान की? खुदा ना खास्ता कोई धमकी आती है? आज 31 साल पूरे हो गए, मैं रात को खुद सारी रात जागती हूँ। तो ये चौधरी साहब ने ट्रेनिंग दी थी आपको, या आपने उनके बाद ली है ट्रेनिंग? बस ऐसे ही शौकिया ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, कहते हैं कि चौधरी साहब कोई मकान बनवा रहे थे बड़े शौक से, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी चाहते थे कि एक मकान उनका अपना ज़ाती है, बड़े शौक से बना रहे थे। कहते हैं बड़े अरसा लगा उसको बनाते बनाते, लेकिन वो दुनिया से ही एक चले ही गए। मकान बनाया था, और सारा काम डिफेंस में। आज भी गवाह हैं कुछ स्टेट जिनके साथ मैंने प्रॉपर्टियों के काम किए मिलकर, वो घर मैंने बनाया है। मेरे ऊपर तो एक बंदा, कहते हैं बड़ा आलीशान एक मकान बंदा है। ला के बिठा दिया, बोला चौधरी असलम ने 4 करोड़ उधार लिया हुआ, वो दे। 2 सेकंड मैंने चेक दे दी, मैंने कहा ठीक है। हम चौधरी की कब्र का सौदा इस सूरत में नहीं कर सकते शहीद का। आपको लगता है चौधरी असलम किसी से 4 करोड़ ले सकता है? वो तो दयालु सेठ था,
دنیا کو نواز کر گیا ہے. اس نے ایک بات کہی ہے, میں حرام اپنے بچوں کو نہیں دوں گا. احترام چھوڑ دیں گے. بچے کیسے ہوتے ہیں آج, آپ بھی مل چکے ہو, دیکھ چکے ہو, میرے پاس رہ بھی چکے ہو. بالکل بالکل حقیقت. دنیا تو بہت گیمیں کھیلتی ہے. تو مکان ان کو نصیب نہیں ہوا, مطلب ایک انسان اپنی زندگی میں ایک کوشش ہوتی ہے نا کہ میں وہاں رہوں, وہ ان کو نصیب نہیں ہوا. آج بھی یہ ڈکلیئر کروں. تو ان کے جو دوست تھے ان سے حسد جلن کرتے تھے کیا؟ ہوتی ہے نا فیلڈ میں ایک دوسرے سے تھوڑی سی. دوستوں کو تو کبھی بھی نہیں ہوتی, یا فیملی میں, یا ہوتا ہے نا بعض اوقات. وہ سارے دوستوں میں نہیں تھی, باقی ساری چیزیں تھیں. فیملیوں میں بھی ہوتی ہے, رشتہ داریوں میں بھی ہوتی ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم نے انفارمیشن دی فلاں کی, پھر میں نے کہا چودھری 2 ٹکے کا آدمی ہے, پھر آج مجھے یہاں تک آنے میں کس نے کیا یہ بتاؤ نا. میرا بازو کسی نے پکڑا ہے کہ چلو ہم آپ کو چودھری تک یادگار بنانے کے طریقے بتائیں؟ وہ اللہ تھا, میں تھی ایک. ہاں, عورتوں کو یہ ضرور کہتی ہوں, اگر فورسز میں, چاہے فورسز کے بغیر ہیں, دیکھو موت سب کے لیے, کوئی بھی کسی وقت بھی. عورت ہمت اور حوصلے کی مثال بنے گی تو نسلوں کو چلانا ہوتا ہے اس کو. میرا ایک کام تو نہیں ہے کہ میں ہر وقت میڈیا, پبلک, عوام کے ساتھ ہوں. میرے گھر میں ساری ذمہ داریاں بھی ہیں, موت زندگی کے حادثے بھی ہیں, ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بس وہ اللہ ہے, کچھ اللہ کا کام ہے جو چاہ رہا ہے مجھ سے. اگر لوگوں کو میرے اوپر زیادہ شک ہے کہ بے ڈرام, بس میں نے کہا استخارے کر لو جی, جاؤ خود کرو نا کہ مجھے رب نے کیا بنایا, میرے چودھری کو کیا بنایا. چودھری کے اوپر میں اس لیے کوئی چیز برداشت نہیں کرتی کیونکہ چودھری نے کبھی غلط چیز کو اپنے گھر تک نہیں لایا. ٹوٹل 8 لاکھ روپیہ اس نے پوری زندگی میں مجھے اسٹارٹ دیا, جو کہ میں نے لڑ کے لیا. 8 لاکھ روپے بہت پرانی پوری زندگی میں, پہلے اسٹارٹ, بہت پہلے سال نہیں پہلے سال نہیں, ساری زندگی میں 8 لاکھ روپے آپ کو دیے. تک 8 لاکھ روپے آپ کو دیے چودھری اسلم نے, 8 لاکھ روپے دیے. سروردی, ہاں پہلے سنو, منور سروردی جس کو مار دیا تھا بزنس ریکارڈ روڈ پہ, وہ میرا پیسہ لے کر گیا تھا کوئی 6 لاکھ روپیہ. میں نے ڈیل کر لی تھی, میں نے کہا دیکھا اسلم, میں نے پراپرٹیوں میں اپارٹمنٹ بک کر کے, اور پراپرٹی کا کام بھی کرتے ہیں. میں نے بہت کیا پراپرٹی کا, تبھی تو ڈنکے کی چوٹ میں بولتی ہوں کہ میں نے سنبھالا ہے سب کچھ اپنے بچوں سمیت. چودھری نے کچھ نہیں کیا اپنے بچوں کے لیے. تو گھر میں نہیں کوئی جمپ نہیں مارے. پہلے 250 کا, پہلے اپارٹمنٹ 2 بیڈ روم کا, آج بھی وہاں دنیا موجود ہے. پھر شہباز پہ میں نے ایک اپنا اپارٹمنٹ, 2 اپارٹمنٹ بک تھے جو مطلب بکے میرے 28 لاکھ کے, کٹ آگے مجھے 25 لاکھ ملا. پھر میں نے اسے کہا کہ مجھے آپ میرے والے پیسے واپس دلائیں 8 لاکھ. میں نے گھر کا ڈیل بنا دی, میں نے پیسہ دے دیا. اس بندے نے مجھے 1 مہینہ رلایا. بولا مجھے تو کوئی ارمان نہیں بنگلو میں نے وہ پیسہ لے کر خیابان شہباز لائن نمبر 10 250 گز کا 36 لاکھ روپے میں نے پہلا گھر بنایا. پھر جب وہ 80 لاکھ کا بیچا تو میں نے 90 کا ایک اور گھر لیا 500 گز. اس وقت اتنا ہی ریٹ ہوا کرتا. جو یہ کہہ رہے 7 کروڑ 8 کروڑ, وہ میں نے لیا 3.5. بندہ نازم آباد میں مجبور تھا, اس سے زیادہ ہم نے ڈیل بنائی, یہ گھر بھی تو رکھ لے, یہ کیش میرے پاس اتنا ہے تم لے لو, اور یہ گھر مجھے دے دو. اب سارا سچ بولوں گی میں لوگوں کے. بندہ تو مالک تو زندہ ہے نا, چودھری نہیں ہے جس سے میں نے چیزیں لی ہیں. آخری گھر تھا ایک جگہ, ہم نے پہلے شیزان فیکٹری کے اونر کے ساتھ, میں نے اس کو گھر پسند آیا, میں نے کہا گھر صحیح نہیں ہے, پیچھے نالا ہے, سیکیورٹی ریزن کے حساب سے اس کو چھوڑ دو. ڈیل بن گئی, سارا چھوڑ دیا ہم نے. پھر اس کو میرے جو اسٹیٹ ایجنٹ تھا اس نے گھر, اس نے کہیں اس کو شو کیا, اس نے گھر دکھا دیا پرانسو. یہ رات 3 بجے مجھے وہاں لے کے جاتا ہے. بتاؤ مجھے کون سا, پہلی بار میں نے کہا سلا یہ ایک گھر ہے, باقی تو مجھے نہیں لگ رہے. نورین میرا دل چاہتا ہے تم اس کی ڈیل بناؤ. میں نے کہا آپ ڈیل میں نہیں بیٹھیں گے. بیٹھا یہ پہلی بار. آج بھی سلیم اس کا آنر تھا فرسٹ, اس کو پتہ ہے.
میں نے کہا یہ پاگل آدمی اس کو کیا پتہ دنیا داری کہاں سے چلتی ہے، ڈیل کیسے ہوتی ہے. یہ وہ جو کہ اچھا ٹھیک ہے کر دو ٹھیک ہے، اس کو نہیں ہے شعور اتنا. اس کو میں نے کہا آپ نہیں بیٹھے، آپ 1 مہینہ بریک دیں، بندہ خود ٹیبل پہ آئے گا. وہی ہوا ہے. بولا فاروق ایچ نائک نے مجھے اتنی آفر دی اتنی دی. میں نے کہا آپ کو دی ہوگی، ہم فاروق ایچ نائک نہیں ہیں. لیکن یہ کہ بس وہ انہیں اپنی زندگی میں یہ گھر جو ہے وہ نصیب نہیں. وہ جو انسان اپنی زندگی میں بڑی اس گھر محنت سے کرتا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے زویب بچوں اس کے گھر لیے، سے بیوی جب کے بھی لیے گھر بنا لوں. 2 دن کے لیے آتے ہم یہاں رہتے، وہ جو آخری کال جو روڈ کے اوپر آج رات ہمیں ملنا ہے کہیں، یاد آیا یہ باتیں میری سنی ہوں گی بٹیا میں، وہ اس گھر کی تھی کہ مجھے جہاں نہیں رہنا مجھے وہ اچھا لگتا. اچھا میں نے اس کو یہ دیکھا گارڈن میں پتے جب ڈرائی ہو کر گر جاتے وہ شام کو. میں نے کہا سر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کہتے یہ شام بڑی اچھی ہے. پہلی بار مجھے نہیں چاہتا نوری میں آپ کے بچوں کی وجہ سے وہاں رہتا ہوں. مطلب یہ کہ چودھری اسلم کو چودھری بنانے میں آپ کا کردار زیادہ ہے. میرے نصیب کا ہے، سینے میں دل چودھری کا ہے. اچھا گھر کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ چودھری اسلم کو کوئی کبھی اس نے بتایا ہو کہ بھائی مجھے صدر پاکستان کی کال آئی یا وزیر اعظم کی آئی یا آرمی چیف کی آئی یا انہوں نے مجھے بلایا ہے یا انہوں نے مجھے شاباشی دی ہے جو میں کام کر رہا ہوں، کبھی ایسی کوئی؟ نہیں مجھے ہمیشہ یہ کہا دیکھو بدوائیں نہیں دیا کرو، تمہاری بدوائیں بہت جلدی لگتی ہیں، دعا کیا کرو. چودھری بڑھ کے مارنے والا مرد ہی نہیں تھا. بڑا پٹھان آدمی کیسے ہوتے ہیں. اور بیوی کو زیادہ باتیں کرنا ان کی توہین ہوتی ہے کہ ہر چیز ڈیل کریں. نہیں آپ نے میڈیا پہ دیکھا، ہاں وہ پرانا تھا. میں نے کہا وہ لائف لکھا ہوا آ رہا تھا. تو مجھے پاگل سمجھتے ہو اسلم؟ اچھا یار لڑائی بند کر دو، غلطی ہو گئی ہے، کل نہیں کروں گا. پھر بیٹی پاپا آپ نے آج گھر آئے، ماما تیار بیٹھی، سگنل بیٹی دیتی تھی. تو کبھی یہ تو نہیں کہتے تھے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا یا مجھے دوسری شادی کرنی؟ کر لیتا اکثر پولیس افسرانوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ 2-3 شادی شادیاں تو کوئی کرتے بات ہیں. نہیں، آج کل کیا کیا رکھا ہوتا ہے چھوڑیں. ہم تو کہتے ہیں کریں چودھری اسلم ہمیں اجازت دیں، ہم اپنے بچوں. انہوں نے کبھی اظہار کیا تھا آپ سے کہ مجھے شادی کرنی؟ اس نے کہا تھا تمہارے جانے کے بعد نورین میں 20 دن زندہ رہوں گا. جانے کے بعد؟ میرے مرنے کے بعد. اچھا آپ کے. میں خود کو تباہ و برباد کر دوں گا، میں اتنا بڑا سسٹم نہیں چلا سکتا جو آپ کرتی ہیں. پھر بندے کو بولا میں اس دنیا سے ہٹ کے ہوں. ساری زندگی میری کاروائیاں، ساری زندگی میری قربانیاں دیکھنے کے بعد بندہ اینڈ میں یہی بولے گا نا ہم تو کہہ رہے ہیں آپ شادی کر لیں. جس سے دل ہے چودھری میں خود کھڑی ہوں تیرے لیے، جگرا ہے. بولا تمہارے پاس جگرا ہے، میرے پاس جگرا نہیں ہے. میں 2 کشتیوں پہ سوار نہیں ہو سکتا، سمندر میں ڈوبوں. میں ایک کو ٹائم نہیں دیا دوسرے کو. میں بولا میرا کام یہی ہے سارا دن پڈے نبھاؤں. نہیں تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ سے ڈر کے اور اپنی چاہت کا اظہار نہ کر پا دنیا رہے. میں نہیں ڈرا، چاہت مرنے کے بعد مانگا کس کو ہے اس نے؟ نورین خان کو خدا سے جاتے ہوئے وعدہ کیا کہ میں آپ کو اپنے رب سے دوبارہ مانگوں گا. میں نے اپنی ماں سے کہا یار ماں یہ تو وہاں بھی نہیں چھوڑ رہا مصیبت، اس کو بولو اس دنیا تک، ادھر نہیں، ادھر نیا ساجن ڈھونڈوں گی. اچھا مطلب جس طرح میں سیاسی طور پہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا کبھی لگتا ہے کہ مستقبل میں کبھی کوئی آپ ایم این اے یا ایم پی اے کی ٹکٹ پہ نہ کھڑی ہو جائیں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ؟ اگر موقع ملتا ہے تو کس سیاسی جماعت کے ساتھ آپ جڑیں گی؟ موقع بہت آئے، میں نے نہیں اسٹیپ اٹھایا. میں یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں سنگل، جب چودھری گیا مجھے چھوڑ کر، آج تک ویسی جنگ لڑ رہی ہوں. آسائشوں کو، آفروں کو رد کر کے رکھا. آگے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتی. تو ویسے ہے مستقبل میں کوئی آپ کا زندہ رہی تو ایم انشاءاللہ پی ایم این بتائیں اے گے کے نا. لیے کوئی آپ کی نہیں یا کسی سیاسی جماعت نے آفر دیا آپ کو ایم پی ایم این اے کے ٹکٹ کے بیٹھ لیے؟ جاؤں میں مانگنے والے ہاتھ صرف اللہ کو، اللہ کے آگے اچھے لگتے ہیں. کسی سیاسی جماعت نے آفر دیا آپ کو ایم پی ایم این اے کی سیٹس کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک بہت چاروں مطلب 3 ہی پارٹیاں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آفر آئی تھی؟ آپ آئی تھی. شمولیت کی آئی تھی یا ٹکٹ دے رہے تھے آپ؟ ٹکٹ اور ریزرو کا. میں نے کہا میں پھر اگر یہ بات ہے نا وہ دی ہوئی چیز پہ کیا مست ہونا، کر کے دکھا دو عوام کے اندر کہ آپ کو عوام کتنا لائک کرتی ہے. عوام نے بھی مجھے کہا کہ آپ آ جائیں، ہماری خواہش ہے. میں نے کہا بھی رکو.
اچھا کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو چودھری صاحب کے شہید ہونے کے بعد ان کے نام سے منسوب کر دی گئیں؟ غالباً ایک تو کوئی اسٹریٹ ہے شہید چودھری اسلم کے نام سے، اور کیا کیا چیزیں؟ سی آئی ڈی سول لائن کو 3 سال جنگ کر کے میں نے یہاں رکھا. اب میں مانسیرا اس کے گاؤں کی جو بستی ہے اس کو اب میری یہ سوچ ہے کہ اس کو پورا نام جا کے چودھری اسلم بستی قرار دوں کہ سالوں میں پیدا ہوتے ایسے بچے مائیں جانتی ہے. باقی انہوں نے بی اماؤنٹ روڈ کو نوٹیفیکیشن دیا، وہ ایک اب تک اور ڈان میں میرا ایک نیوز رات بریک کر گئی کہ صبح مسز چودھری سی ایم سے ملاقات کریں گی. ایپکس کمیٹی کی اجلاس چل رہے تھے ان دنوں، تو انہوں نے کہا یہ تو 2,500 بندہ لے کے ہنگامہ کھڑا کرے گی تو انٹرنیشنل میڈیا پہ چھا جائے گی، کچھ کرو. صبح 8 بجے میرے گھر پہ سارے پہنچ کے بولا آپ کی ڈیمانڈ. میں نے کہا میری ڈیمانڈ کیا، یہاں سیاسی مرتا ہے تو اس کو اوور فلائی دیتے ہیں. نیچرل ڈیتھ پہ شہادت نہیں ہوئی کسی کی ایسی، جن کی ہوئی ہے ان کو دیتے تو ہم کبھی بولیں گے بھی نہیں. اور اسلم تو وہ روڈ دے دیا نا، بی اماؤنٹ روڈ دیکھا ہوگا، پل تک آ کے ختم ہو جاتا ہے. تو ابھی تو شہادت پہ بھی میرا خیال ہے پولیس کی جانب سے کوئی معاوضہ وغیرہ ملتا ہے نا، تو اب ملا تھا آپ کو کوئی معاوضہ؟ 20 لاکھ روپیہ ہم کہتے ہم سے لے لو، 40-50 لاکھ لے لو، 1 کروڑ لے لو، چودھری دے اب دو. تو پیسے بڑھا دیے گئے ہیں. اب بھی بڑھائے، اس وقت 20 لاکھ تھا، بہرحال 20 لاکھ کا چودھری تھا. 20 لاکھ روپے چودھری صاحب کی وفات کے بعد محکمہ سندھ پولیس نے دیے تھے آپ کو یا وہ بھی 2 کروڑ ایک دیا تھا، 20 لاکھ ایک دیا. 2 کروڑ ایک دیے تھے. 2 کروڑ سندھ حکومت نے دیے تھے سی ایم صاحب، جو کہ آج بھی میڈیا پہ ہے، سوشل پہ. 20 لاکھ پولیس کی طرف سے تھا. اب انہوں نے 1 کروڑ یا 2 کروڑ کر دیا نا. اچھی بات ہے، یہ تو اچھی کرنا بات ہے، چاہیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. چاہے اس وہ کو اور بڑھائیں، ظاہر ہے جس کی فیملی سپاہی ہو یا آفیسر ہو، سب سے پہلے سپاہیوں کا بڑھانا چاہیے جن کے گھروں میں ایک ٹائم کھانا بھی نہیں ہوتا. سیلری کتنی ہے؟ 60-70 ہزار 80 ہزار بھی کر لو، 6 بچے کیسے کچھ پالتے نہیں ہو؟ ہوتا اس میں، کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر لوگ روڈ پہ شور کرتے ہیں جی سپاہی 10 روپے. وہ بات اسلم والی ہے، بولا صرف بھی اتنا لگا کے کپڑے دھو کے آتے ہیں، ان کے 10 روپے سب کو نظر آتے ہیں، اوروں کا کچھ نہیں نظر آتا. آج میرے سارے جتنے بھی بندے مجھے دیے سندھ حکومت نے یا سندھ گورنمنٹ نے، ان سے میری ادائیں تو پوچھیے. سب سے پہلا آپ کے رہنے والا ارد گرد، پھر آپ کا ایریا، آپ کی گواہی وہ ہے، پھر اس کے بعد مارکیٹ آتی ہے. بہرحال اچھا ہوگا انشاءاللہ. بڑی جلدی ایک میڈیا پہ دیکھتی ہوں خوشخبری سناؤں گی. ڈن نہیں بتاتی ابھی، کیا کریں. اب تنہا سفر تو ہم نے بڑا لمبا کیا نا، یہ نہ ہو کوئی اور سمجھ جانا. نہیں بچوں کی نوکری جو سندھ حکومت نے وعدہ کیا تھا اس کے لیے محنت کریں گی، مزید کوئی بات چیت کریں گی یا کیا اس کا راستہ ہے؟ دسمبر میں پیپر دے دوں گی تو 1.5 مہینہ پروسیس کا ویٹ کروں گی، پھر دیکھ تماشا دھمال اس شہر میں کیسے ڈالوں گی. کیا ایسا کوئی پیغام جو لوگ فورسز میں جو لوگ شہادت پا لیتے ہیں، ان کی جو بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گی؟ میں ایک بات ضرور کروں گی، تمام شہید جو ہو چکے یا جن کا نصیب میں لکھا ہے وہ یہ بات سن لیں کہ موقع کے اوپر اٹھائیں ہر چیز کو. جب مٹی کے اندر چلا گیا سارے ڈرامے شروع. کوئی اور ایسی بات جو میں نہیں پوچھ سکا جو آپ بتانا چاہتی ہیں، لوگوں کو پیغام اپنا پہنچانا چاہتی ہیں، کوئی ایسی بات ہے تو بتائیں. اپنی اولاد کے لیے تو ہر ماں جدوجہد کرتی ہے، میں ہی نہیں ہوں. اور شہیدوں کی فیملیوں کو بہت تکلیفوں کا سامنا ہے. میری ملاقاتیں ہوئیں، بولا بابی آپ فرنٹ لائن آئے، ہم کیا کریں، آپ کو نہیں اندازہ. میں نے کہا گدی سے زبان کھینچنا سیکھیے، میں بھی تو اکیلی ہوں. بولا پھر بہت ساری چیزوں کو رکوا دیا جاتا ہے، یہ وہ. دعا کرو کہ عورت خوبصورت اور زیادہ نہ ہو. بس بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور اپنا وقت دیا. یہ تھی ہمارے ساتھ شہید چودھری اسلم کی اہلیہ نورین چودھری اسلم، اور اسی کے ساتھ مجھے زہیب جیجا کو GTV پوڈ کاسٹ کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.